وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ یوسف کی آیت 10 پر ہیں۔ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے کہ یوسف کو قتل مت کرو۔ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے کہ یوسف کو قتل مت کرو۔ یہ شریف انسان ان کے سب سے بڑے بھائی تھے جنہوں نے یہ مشورہ دیا۔ ان کا نام یہودا تھا اور انہی کے نام سے لفظ یہودی بنا ہے۔ اس نے کہا کہ اصل مسئلہ تو اس سے پیچھا چھڑانا ہے، یعنی یوسف علیہ السلام سے پیچھا چھڑانا ہے، لہذا ضروری نہیں ہے کہ قتل جیسا گناہ کر کے ہی یہ مقصد حاصل کیا جائے۔ اس کے لیے کوئی دوسرا طریقہ بھی اپنایا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی دوسرا طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ شریف ان کے سب سے بڑے بھائی تھے جنہوں نے یہ مشورہ دیا تھا، اور ان کا نام یہودا تھا اور انہی کے نام سے یہودی بنا ہے۔ اس نے کہا، یعنی ان کے بڑے بھائی نے کہا کہ ہمارا اصل مسئلہ تو یوسف سے پیچھا چھڑانے کا ہے، لہٰذا ضروری ہی نہیں کہ قتل جیسا گناہ کر کے ہی یہ مقصد حاصل کیا جائے، اس کے لیے کوئی دوسرا طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اور آگے اسی آیت 10 میں ہے وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، اور ڈال دو اس کو گمنام کنویں میں کہ اٹھا لے جائے اس کو کوئی مسافر قافلہ، اور ڈال دو اس کو گمنام کنویں میں کہ اٹھا لے جائے اس کو کوئی مسافر قافلہ۔ آیت میں غیابۃ الجب استعمال کیا گیا ہے۔ غیابۃ الجب اس طاقچے وغیرہ کو کہتے ہیں جو کنویں میں پانی سے اوپر ہوتا ہے۔ غیابۃ الجب اس طاقچے کو کہا جاتا ہے جو کنویں میں پانی سے اوپر ہوتا ہے۔ اصل میں کیا ہے، دیکھیے پرانے زمانے میں ایک خاص قسم کو کنویں کی ایک خاص قسم کو باولی کہا جاتا تھا۔ اس کا منہ کھلا ہوتا تھا لیکن گہرائی میں آہستہ آہستہ وہ تنگ ہوتا جاتا تھا۔ اوپر سے تو وہ کھلا ہوا ہوتا تھا لیکن گہرائی میں جاتے جاتے آہستہ آہستہ یہ تنگ ہوتا جاتا تھا۔ پانی کی سطح کے قریب اس کی دیوار میں طاقچے سے بنائے جاتے تھے۔ اس طرح کی باولیاں پرانے زمانے میں، اس طرح کے کنویں پرانے زمانے میں قافلوں کے راستوں پر بنائے جاتے تھے۔ چنانچہ اس مشورے پر عمل کی صورت میں قوی امکان تھا کہ کسی قافلے کا ادھر سے گزر ہوگا، مسافر حضرات ادھر سے آئیں گے اور قافلے والے یوسف کو کنویں سے نکال کر اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ بڑے بھائی کے اس مشورے کا مقصد بظاہر یہ تھا کہ اس طرح کم سے کم ہم یوسف کی جان سے ہاتھ تو نہیں دھوئیں گے، کم سے کم یوسف کی جان بچ جائے گی اور ہم بھی اس کے خون کے ہاتھ رگنے کے جرم کے مرتکب نہیں ہوں گے۔ تو یہ مشورہ دیا تھا اور اس مشورے پر عمل کا بھی زیادہ امکان تھا، کیونکہ کوئی قافلہ ادھر سے گزرے گا اور قافلے والے یوسف کو باولی سے نکال کر اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ بڑے بھائی کے اس مشورے کا مقصد بظاہر یہ تھا کہ اس طرح کم از کم یوسف کی جان بچ جائے گی اور ہم بھی اس کے خون کے ہاتھ رنگنے کے جرم سے مرتکب نہیں ہوں گے۔ اس آیت کا یعنی آیت نمبر 10 کا آخری فقرہ ہے اِن کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو۔
اگر تم کو کچھ کرنا ہی ہے، ان کنتم فاعلین، اگر تم کو کچھ کرنا ہی ہے تو یہ کر لو۔ یعنی جب 9 بھائی اس بات پر پوری طرح سے جم گئے کہ یوسف سے بہرحال پیچھا چھڑانا، بہرحال چھٹکارا حاصل کرنا ہے، تو 10واں بھائی ان کو اس حرکت سے بالکل تو منع نہیں کر سکا، لیکن اس نے کوشش کی کہ کم سے کم وہ لوگ یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے سے باز رہیں۔ تو اس آیت کا آخری جملہ ہے ان کنتم فاعلین، اگر تم کو کچھ کرنا ہی ہے۔ اگلی آیت 11 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون۔ یہ آیت 11 ہے۔ انہوں نے کہا، یعنی یہ جو بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے، انہوں نے کہا کہ اے ابا جان، کیا وجہ ہے کہ آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے یوسف کے معاملے میں، حالانکہ ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ کے الفاظ ہیں، حالانکہ ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، بہت ہی بھلائی چاہنے والے ہیں۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون۔ انہوں نے کہا اے ابا جان، کیا وجہ ہے کہ آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے یوسف کے معاملے میں، حالانکہ ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت 12 کی طرف۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون۔ کل ذرا اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، وہ کچھ کھائے گا، پیے گا اور کھیلے گا، کودے گا، اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کے الفاظ ہیں، اور یقیناً ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہم کل شکار وغیرہ پر جا رہے ہیں، آپ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، وہاں جنگل میں یہ درختوں کے پھل وغیرہ کھائے گا، کھیلے گا، کودے گا، اپنا دل بہلائے گا، آپ اس کی طرف سے بالکل فکر مند نہ ہو، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ آیت 12 تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت 13 کی طرف۔ آیت سے ہی مطلب پورا واضح ہے، الگ سے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ۔ یہ آیت 13 ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے یہ بات اندیشے میں ڈال رہی ہے، مجھے یہ بات اندیشے میں ڈال رہی ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے جبکہ تم اس سے غافل ہو جاؤ۔ مجھے یہ بات اندیشے میں ڈال رہی ہے کہ تم یوسف کو لے جاؤ، اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ وہ تمہارے ساتھ چلا جائے گا، پھر تم لوگ اپنی مصروفیات میں مشغول ہو جاؤ گے، اور وہ اس طرح جنگل میں اکیلا رہ جائے گا اور کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے گا۔ اگلی آیت 14 ہے۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ وہ کہنے لگے، یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے کہ اگر یعنی ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیا کھا گیا جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، ونحن عصبہ جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، تب تو ہم بہت ہی نکمے ثابت ہوں گے۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ وہ کہنے لگے یعنی ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیا کھا جائے جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، تب تو ہم بہت ہی نکمے ثابت ہوں گے۔ آگے چلتے ہیں آیت 15 کی طرف۔ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب۔ پھر جب وہ اس کو لے گئے، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور سب اس پر متفق ہو گئے کہ اسے
ڈال دیں باولی کے طاقچے میں، کنویں کے طاقچے میں، یعنی اس رائے پر وہ سب کے سب متفق ہو گئے، انہوں نے اس رائے پر اتفاق کر لیا۔ آگے اسی آیت میں ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو ہم نے وحی کی یوسف کو کہ تم ایک دن ان کو ان کی یہ حرکت ضرور جتلاؤ گے اور انہیں اس بات کا اندیشہ بھی نہیں ہوگا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس بات کا اندیشہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ بات یوسف علیہ السلام کے دل میں الہام کی صورت میں ہی ڈالی گئی ہوگی، کیونکہ اس وقت تو آپ کی عمر نبوت کی تھی نہیں کہ باقاعدہ وحی نازل ہوتی۔ بہرحال آپ پر کوئی بھی صورت ہو، بہرحال آپ پر یہ الہام کیا گیا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تم اپنے بھائیوں کی اس بات کو اس وقت جتلاؤ گے جب انہیں اس کا خیال بھی نہیں ہوگا۔ اس چھوٹے سے فقرے میں، اس چھوٹے سے جملے کے اندر جو قرآن نے بلاغت بیان کی ہے وہ لاجواب ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ چند الفاظ کے اندر سمندر سمو دیا ہے، چند الفاظ میں گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تسلی کے لیے، ان کو دلاسا دینے کے لیے گویا پوری داستان ہی بیان کر دی گئی ہے کہ تمہاری جان خطرے میں نہیں ہے، تم اس بات کی پرواہ نہ کرو، اور تم صرف یہی نہیں کہ اس مشکل وقت سے نکل جاؤ گے، اس مشکل وقت سے نکلنے میں کامیاب ہو جاؤ گے، بلکہ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب تم اس قابل ہوگے کہ اپنے بھائیوں کو ان کا یہ سلوک، ان کا یہ برتاؤ بتلا سکو۔ تو گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دلاسا دینے کے لیے پوری داستان کو اس چھوٹے سے جملے کے اندر بیان کر دیا گیا ہے کہ تمہاری جان کو خطرہ نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں، اور یہی نہیں کہ اس مشکل وقت سے آپ نکلنے میں کامیاب ہو جاؤ گے، بلکہ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب تم اس قابل ہوگے کہ اپنے بھائیوں کو ان کا یہ سلوک جتلا سکو۔ اس آیت میں وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس کے تین مطلب نکلتے ہیں، اور تینوں مطلب ایسے ہیں جو سیدھا دل پر اثر کرتے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ یوسف علیہ السلام کو ہم تسلی دے رہے تھے اور ان کے بھائیوں کو کچھ خبر نہیں تھی، ان پر الہام کیا جا رہا تھا۔ نمبر ایک یہ کہ ہم گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم یوسف علیہ السلام کو تسلی دے رہے تھے اور ان کے بھائیوں کو کچھ خبر، کچھ شعور بھی نہیں تھا کہ ان پر الہام کیا جا رہا ہے۔ نمبر دو یہ کہ ایسے حالات میں ان کی یہ حرکت انہیں جتلائے گا جہاں آپ کے ہونے کا انہیں وہم و گمان تک بھی نہیں ہوگا۔ نمبر دو یہ کہ ایسے حالات میں ان کی یہ حرکت انہیں جتلائے گا جہاں تیرے ہونے کا انہیں وہم اور گمان تک بھی نہیں ہوگا، یعنی یوسف علیہ السلام کے اس جگہ پر ہونے کا انہیں وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا۔ نمبر تین یہ کہ آج یہ بے سمجھے بوجھے ایک حرکت کر رہے ہیں اور یہ نہیں جانتے ہیں کہ آئندہ اس کے نتائج کیا ہونے والے ہیں، اور ہماری یہ حرکت یوسف کو کس بلند مقام تک لے جانے والی ہے۔ تو یہ تین مطلب ہیں مفسرین نے بیان کیے ہیں، اور تینوں مطلب دل پر اثر کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت 16 کی طرف۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، یہ آیت نمبر 16 ہے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ آئے اپنے والد کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے، یعنی رات کا کچھ حصہ گزر گیا تھا، مغرب کے بعد عشاء کے وقت رات کا ایک پہر گزر چکا تھا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ آئے اپنے والد کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے۔ اگلی آیت 17 ہے۔
قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، انہوں نے کہا ابا جان ہم جا کر دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے اور ہم نے چھوڑ دیا تھا یوسف کو اپنے سامان کے پاس۔ وترکنا یوسف عند متاعنا، بالکل لفظی ترجمہ ہے، اور ہم نے چھوڑ دیا تھا یوسف کو اپنے سامان کے پاس، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنا اضافی سامان جو زائد سامان تھا اکٹھا کر کے ایک جگہ رکھا، اور اس سامان کے پاس ہم نے یوسف علیہ السلام کو چھوڑ دیا تھا، خود ہم ایک دوسرے سے دوڑ میں مقابلہ کرتے ہوئے دور تھوڑا آگے نکل گئے۔ آگے اسی آیت میں ہے فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو اسے کھا لیا ایک بھیڑیے نے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اور آپ ہماری بات مانیں گے تو ہے نہیں چاہے ہم کتنے ہی سچے ہوں۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اور آپ ہماری بات مانیں گے تو ہے نہیں چاہے ہم کتنے ہی سچے ہوں۔ اگلی آیت 18 ہے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ اس کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے۔ آگے اسی آیت میں ہے قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، اس کے جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اب بات کرو حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان کر دیا ہے۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، حضرت یعقوب نے فرمایا بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا ہے۔ ان کی بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بات کچھ اور ہے، یہ بات جو تم بتلا رہے ہو یہ تمہارے جی کی گھڑی ہوئی ایک بات ہے، یہ تمہارے نفس کی ایک گھڑی ہوئی بات ہے۔ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بڑی بات کو ہلکا کر کے پیش کیا ہے، یعنی تم یہ بات ایک بہت بڑی بات کو ہلکا کر کے میرے سامنے پیش کر رہے ہو، اور تم لوگوں نے کوئی بہت بڑا قدم اٹھا لیا ہے۔ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، یہ اس سورہ کا بہت ہی عمدہ جملہ ہے۔ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اب صبر ہی بہتر ہے اور اللہ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے اس پر جو تم بیان کر رہے ہو۔ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اب صبر ہی بہتر ہے اور اللہ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے اس پر جو تم بیان کر رہے ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اکیلے تھے، بوڑھے تھے، اور دوسری طرف 10 جوان بیٹے تھے۔ اس صورتحال میں وہ اور کیا کہتے، اس لیے انہوں نے صبر کے دامن کو تھام لیا اور یہ فرمایا کہ میں اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں اس پر جو تم کہتے ہو۔ آگے چلتے ہیں آیت 19 کی طرف۔ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، اور کچھ عرصے کے بعد ایک قافلہ آیا تو انہوں نے بھیجا اپنے آگے چلنے والے کو۔ یہ آیت 19 ہے۔ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، اور کچھ عرصے کے بعد ایک قافلہ آیا تو انہوں نے بھیجا اپنے آگے چلنے والے کو۔ پرانے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ جب قافلے چلتے تھے تو ایک آدمی قافلے کے آگے آگے چلتا تھا تاکہ وہ قافلے کے پڑاؤ کے لیے جگہ کا انتخاب کر سکے اور پانی وغیرہ کا انتظام کا جائزہ لے سکے، پانی وغیرہ کے انتظام کا جائزہ لیتا تھا۔ قافلے والوں نے اس ڈیوٹی پر جو شخص مامور تھا اس کو بھیجا کہ وہ جا کر پانی کی کھوج لگائے۔ اب وہ شخص گیا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں بیان کیا ہے وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ،
اور کچھ عرصے کے بعد ایک قافلہ آیا تو انہوں نے بھیجا اپنے آگے چلنے والے کو، اور اس آگے چلنے والے کو اس لیے بھیجا جاتا تھا تاکہ وہ قافلے کا صحیح انتخاب، قافلے کے پڑاؤ کا صحیح انتخاب کر سکے اور پانی وغیرہ کے انتظام کا جائزہ لے سکے۔ تو بہرحال قافلے والوں نے اس ڈیوٹی پر جو شخص مامور تھا اس کو بھیجا کہ وہ پانی کی کھوج لگائے۔ اس شخص نے کنواں دیکھا، اس شخص کی نظر کنویں پر پڑی تو پانی نکالنے کی وہ تدبیر کرنے لگا، پانی نکالنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ فَأَدْلَى دَلْوَا، تو اس نے لٹکایا اپنا ڈول، یعنی وہ شخص پانی نکالنے کے لیے اس نے اپنا ڈول اس کے اندر لٹکایا۔ قرآن نے ہو بہو وہی چیز بیان کی ہے، فَأَدْلَى دَلْوَا، تو اس نے لٹکایا اپنا ڈول۔ یہ آگے بھی واقعہ چلے گا، ابھی آیت 19 پر ہی ہیں ہم۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔